اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں بھی کافی اچھی طرح اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سرخرو کیا اور مختلف ایونٹس جو ہمارے اچھے ہوئے. بایولیٹرل میٹنگ سعودیہ سے، WHO نے ہماری پولیو کی کوششوں کو سراہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارا BHS بارڈر ہیلتھ سروسز بارڈر ہیلتھ سروس جو ہے اس کو پوری دنیا نے اپنے لیے ایک ماڈل سمجھا ہے، جو ہم اللہ کے حکم سے کریٹ کیا گیا پاکستان میں. اور دنیا نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کے ادارے بنائیں گے جو کہ ملک سے جانے والے اور ملک میں آنے والے لوگوں کو میڈیکلی چیک کرتا ہے اور پھر اس کی فٹنس کے بعد ہی اس کو جانے دیتا ہے اور آنے دیتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منکی پاکس کے کچھ کیسز تھے جو وہ اسلام آباد میں ڈیٹیکٹ ہو گئے. اور پھر ایک اہم بات کی طرف بھی آتے ہیں. دیکھیں، ڈاکومنٹ کوئی بھی ہو وہ ایک جمہوری حکومت میں پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو ابھی ہمارے جانے سے پہلے ہی عمران خان گرفتار ہوا تھا، تو اس کو پمز ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پر غالباً ان کا میڈیکل بھی ہوا اور سینئر ڈاکٹر کے ایک پینل تھا بہت بڑا، پانچ ڈاکٹرز تھے، ان کا میڈیکل ہوا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی وہ مرحلہ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ رپورٹ پیش کی جائے. وہ رپورٹ تو خیر انیشل اسٹیج پہ بن گئی تھی، لیکن ایک امیونٹی اور ایک میں کہوں گا کہ ایک ایسا انصاف، مثالی انصاف خان صاحب کو ملا کہ آپ کے پہلے کے بھی گناہ معاف، پہلے کے بھی کیس معاف، اور جو آپ آئندہ جرم کریں گے وہ بھی گناہ معاف اور وہ بھی کیس معاف. تو اس طرح پھر یہ اس میڈیکل رپورٹ کو منظر عام پر وہ پوری طرح آ نہ سکی، لیکن چونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور یہ عمران خان کی کیبنٹ میں جو ایک بند لفافہ کیبنٹ سے پاس کروایا گیا تھا جس میں اربوں ڈالر کی کرپشن ہوئی، یہ اس طرح کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو میرا فرض بنتا ہے بحیثیت ہیلتھ منسٹر کہ اس کی میں چیدہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. نمبر 1، یہ موصوف 5-6 ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے، جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر چمڑی یا چلے زیادہ سے زیادہ گوشت میں کوئی چوٹ آ جائے تو اس پر کبھی کسی کو آپ نے پلستر کرتے ہوئے دیکھا ہے زندگی میں؟ اور وہ بھی ایسا پلستر جو 5-6 ماہ نہ اترے. وہ گھر کا پلستر، چھت کا پلستر ٹھیک ہو جائے تو پاؤں کا نہیں اتر رہا تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ چمڑی اور یا زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا کہ گوشت میں اگر کوئی کیل نما چیز پیوست ہو گئی ہو تو اس پہ پلستر کرنے والا یہ دنیا کا واحد آدمی ہوگا، اور وہ بھی 5 سے 6 ماہ. اب آپ دوسری طرف چلیں اور اس پلستر پر سیاست الگ. اب اس میں دوسری ایک بات کہ ان جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا. اب جب تک پورا تناسب نہیں آ جاتا، وہ رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا، لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال، اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں جائیں گے. لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق، اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا ہے. اب پلستر کی بات میں نے کر دی، ٹاکسک رپورٹ کی بات میں نے کر دی. تیسری ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ ان کی دماغی حالت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ دا مینٹل اسٹیبلٹی کوسچنیبل، دیر ور سم اپروپریٹ جیسچر. اب یہ آپ کا وزیر اعظم تھا جس کے بارے میں 5 سینئر ڈاکٹرز کا
पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इंप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है इन सारी चीजों से हटके। ये कोकेन एक तरफ रखें, शराब एक तरफ रखें, फ्रैक्चर का ड्रामा धोखा एक तरफ रखें, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि जब इसको हमने बहुत देर तक मुआयना किया, इससे बातचीत की, तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है, सवालिया निशान लगता है उस पर। और कुछ हरकत ऐसी थी, एप्रोप्रिएट जेस्चर, जो कि आम इंसान जिसका दिमाग ठीक हो वो ये हरकत नहीं कर सकता। अच्छा, ये कोई पहली बात नहीं है, मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग गवाह होंगे कि जब ये वजीर आजम था तब भी मैं असेंबली में कहता था कि ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, इसको म्यूजियम में रखो, ये नहीं मिलेगा इस तरह की दूसरी चीज आपको। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो झूठ बोलता है और अपने ही झूठ पे वो बज़िद हो जाता है, वो अपने झूठ को सच कहता है और दूसरों को सच मनवाने की कोशिश करता है। और ये जो हालात पिछले दिनों गुजरे हैं, ये कोई एक दिन का नहीं ना, ये तो नार्सिसिस्ट बरसों से लोगों की तबलीग कर रहा था कई, और जब से हुकूमत से निकाला गया तो नौजवानों को एक रास्ते पे उसने लगाया, जिसका नतीजा आपने देखा। आपकी सियासत तो तबाह इसने पहले दिन से कर दी। वो जो हमारा पॉलिटिक्स में एक शाइस्तगी का रिवाज था, वो पहले दिन से तबाह हो गया। आपके कल्चर का फैब्रिक, मां बहन बहू बेटी की इज्जत का, वो तबाह हो गया। आपके अंदर सियासी बर्दाश्त का, इख्तलाफ रखने की जो गुंजाइश थी, वो दुश्मनी में तब्दील हो गई, आप मारपीट पर उतर आए। तो माशरे का कौन सा फैब्रिक था जो इस शख्स ने, और इस, मैं तो कल्ट कहूंगा, नॉट द पार्टी, टोला, अ कल्ट, जिसने कौन सा फैब्रिक आपका माशरे का बचा के छोड़ा, या जिसको उसने तबाह ना किया हो। मैंने कहा था कि देखें, आप सबको पकड़ रहे हैं, सबकी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, अगर आप जब पकड़े जाएंगे, रिकॉर्ड पर है, आप जाकर देखें, तो आपकी सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं बनेंगी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी बनेंगी। और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, ये मैंने खुद नहीं किया, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया कि आज आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स, आपने मोहतरमा फरियाद साहिबा को, जिनको डॉक्टरों ने अनफिट करार दिया था, ईद की रात को 12 बजे अस्पताल से जेल शिफ्ट कराया। आपने ज़ईफुल उमर और पाकिस्तान के अजीम तरीन लीडर आसिफ अली जरदारी को अदालत में गिरफ्तार करवाया। आज आपको अल्लाह ने यह दिखाया है कि आज आपकी मेडिकल रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि दिस पर्सन इज नॉट मेंटली स्टेबल, दूसरी चीजों के साथ साथ। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वो चीजें हैं। अब रिमांड के दौरान आपको जमानत मिले या आपको हुक्म अदालत की तरफ से ऐसा इंसाफ मिल जाए कि पिछले अगले सारे गुनाह आपके माफ हो जाए, लेकिन बहरहाल जो चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है वो है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या इसी शख्स को सादिक और अमीन करार दिया था हमारे डैम वाले जज ने? मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, अल्लाह से माफी की उम्मीद भी रखता हूं। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि मेरा भी फॉर्म सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था, तो मैंने हाई कोर्ट से रुजू किया। सेशन कोर्ट ने लिखा था कि आपने फॉर्म में जो है वो गलत बात लिखी है, यानी कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दे दिया, तो अब मैं क्या सादिक और अमीन हो गया इसकी तरह? नऊज बिल्ला, काम मेरे आका की जात में उनके पैर के खाक के धूल के बराबर नहीं। और अल्लाह हमें वैसे बोल ना बुलवाए जिस तरह की ये बातें करता है और अंदर से ये निकलता है रिपोर्टों से। तो सादिक और अमीन तो सिर्फ मेरे आका थे, ये फैसला तो मेरे हक में भी आ चुका है, खान साहब के हक में नहीं आया है, सिर्फ हाई कोर्ट से मेरे हक में भी आ गया है 61-62 का फैसला। लेकिन ये सियासी मामलात हैं, इसको वहीं तक रखा जाए।
تو سادے کے امین بھی نہیں رہے جناب، اور یہ ساری چیزیں بھی نکل آئی ہیں. اب جب تناسب آئے گا کہ کتنا % اس میں پاؤڈر ہے، کوکین ہے، شراب ہے، تو وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی. میری اپیل ہے، 10 بستہ اپیل ہے اپنے پاکستان کے بھائیوں سے، دوستوں سے. دیکھیں اپنے بچوں کو اس موالی کے حوالے نہ کریں، یہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں. اور جو لوگ آئے تھے اس کو لے کر، انہوں نے بھی دیکھ لیا. ہم سندھی میں کہتے ہیں نا چریے کے نا، اب وہ غلط ہو جائے گا، اس کو میں اردو میں بول دیتا ہوں کہ وہ پاگل سے لین دین ہی نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کو ادھار دو نہ اس سے ادھار لو. اگر ادھار لو گے تو لوگوں کے بیچ میں بولے گا اس نے میرے سے ادھار لیے، اور اگر اس کو ادھار دو گے تو بازار میں بولے گا اس کو میں نے ادھار دیے. تو اس کا ترجمہ اس طرح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھے نا بات کو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اب آپ دیکھیں 9 مئی کو کیا ہوا کہ ہم نے تو 71 کے بعد ایسے حالات سوچے ہی نہیں تھے. اختلاف ہمارا بھی رہا، پالیسیوں سے اختلاف آج بھی رہا، کل بھی رہا، قربانیاں بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں، کوڑے بھی ہیں، پھانسیاں بھی ہیں. میں ان باتوں میں نہیں جاتا، سارے لوگ یہ بات کر چکے. لیکن جب اس ملک پہ بڑا وقت آیا تو ہم بھی کھڑے رہے اپنے افواج کے ساتھ. کل بھی ہمارے ماہی گیروں نے ضلع کیمالی میں، غریب لوگ ہیں، اپنی روزی ترک کر کے روزانہ کماتے روزانہ کھاتے ہیں، لیکن کشتیوں کی ریلی نکالی افواج پاکستان کے ساتھ. بحری فوج گواہ ہے کہ جب جنگ ہوئی ہمارے ماہی گیر سامان مہیا کرتے تھے اپنے افواج کو، بحری فوج کو راشن سپلائی کرتے تھے. تو ہم وہ لوگ ہیں، ہم انڈیجینئس لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے اپنی شہداء کی بے حرمتی کا، ان کی تکریم کا ہمیں اپنی جان سے زیادہ خیال ہے. لیکن یہ جس کے اندر سے نہ فریکچر نکلا تو پاؤڈر نکلا. اور یہ آدمی جو ہے یہ اکسا کے اب کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا 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 ہے، جبکہ آپ کے سامنے یہ انٹرنیشنل ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے تو فلاں پڑا ہوا ہے، میرے پیچھے. اچھا یہ کیسا کوئنسیڈنٹ ہے کہ سارے لوگ مل کے مظاہرے کرنے، ہم بھی مظاہرے کرتے رہے، بچپن سے کرتے رہے، لڑکپن سے کرتے رہے. ریگل چوک پہ ہوتے تھے تو ریگل چوک پہ ہوتے تھے. اب وہاں سے اٹھ کے ہم کہیں ایسی جگہ تو نہیں چلے جاتے جو قومی سلامتی کا نشان ہو. تو بغیر ڈائریکشن کے یہ ہو نہیں سکتا. لہذا یہ میڈیکل رپورٹ نہ صرف اس کو مینٹلی انسٹیبل قرار دیتی ہے، اور میری التجا ہے جو رہ گئے ہیں، جو بچ گئے اور جن کے بچے مائیں بہنیں اس کے پیچھے چل رہی ہیں یہ. اور ایک بات میں ایک کوشچن کے بعد پھر آپ کے سوال لیتا ہوں. اس کے جلسے میں تو لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی عزت دار آدمی اس کو اپنے گھر پہ ماں بیٹیوں کے بیچ میں کھانے پہ بلائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی بلائے گا، کیونکہ معاشرے کے اس نے وہ ساری فیبرکس تباہ کر دیے، اور آخری میں یہ تھن لائن بھی اس نے، ریڈ لائن بھی عبور کر دی جس کو ہم ملکی استحکام قرار دیتے. تو بھائی یہ رپورٹ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم شو کریں گے. جناب